جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، اس لیکچر میں ہم نے اس سے پہلے جو لیکچر تھا ہم نے شہاب الدین غوری تک چیزوں کو ڈسکس کیا تھا، اور وہاں تک ہم نے اس کو پڑھا تھا، اور شہاب الدین غوری جب واپس چلا گیا اور یہاں تک ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی تھیں۔ شہاب الدین غوری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو وہ جب اس نے کچھ ہندو جو تھے اس نے اپنے غلام بنائے ہوئے تھے، تو انہی ہندو غلاموں نے اس کو ایک رات جو سویا ہوا تھا وہ تو اس کو قتل کر دیا، اور جس جگہ اس کے محل میں جس اس کا کمرے میں قتل ہوا تو وہیں پہ اس کا مزار بنایا گیا شہاب الدین غوری کا۔ تو آج اس کے بعد شہاب الدین غوری کے بعد جب وہ مر گیا تو اس کو کوئی بیٹے نہیں تھے، شہاب الدین غوری کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو بیٹے نہیں بنا، مطلب اولاد بیٹی بیٹے دونوں نہیں تھے۔ تو اس وقت یا آپ دیکھیں یہ وہ دور ہے جو غلاموں کا نا، غلاموں کو خریدنے کا دور بہت زیادہ تھا، اور غلاموں کو خرید کر اپنی ملازمت کے لیے نہیں بلکہ غلاموں کو خرید کر ان کو ویل ٹرین کر کے اپنی بیٹیوں سے شادی کی۔ مطلب آپ دیکھیں گے، یہ تو آپ نے دیکھا نا، محمود غزنوی کے والد کا دیکھا آپ نے، ابھی آپ دیکھیں گے شہاب الدین غوری سے آگے، اور جو اس کے آگے جو قطب الدین ایبک اور یہ آگے چیزیں آپ دیکھتے جائیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ وہی چیزیں بار بار رپیٹ ہو رہی ہیں۔ غلام تھا، غلام نے اس کی بیٹی سے شادی کی، دین اس کو اوور تھرون کر دی، اس کی گورنمنٹ گرا دی، بغاوت کر دی اس کے خلاف۔ تو یہ چیزیں آپ ریپیٹڈلی دیکھیں گے اس چیز کے اندر، آگے آنے والے لیکچرز کے، اسی لیکچر کے اندر بھی اور اگلا جو نیکسٹ لیکچر ہے اس کے اندر بھی ہو۔ تو اس کا ایک غلام، اس کے 3 غلام تھے، جو جن کو اپنے بہت قریب سمجھتا تھا۔ ان میں سے ایک کو اس نے جو تھا لاہور کا گورنر بنایا، ایک کو دلی کا گورنر بنایا، اور ایک کو بنگال کا گورنر بنایا جسے اوت پر کہا جاتا ہے، اور ایک کو اس نے مطلب اس طرح نا اس نے اپنی جو سلطنت تھی وہ غلاموں میں آ کے وہ کرتی، غلام اس کے نیچے چلا رہے تھے۔ پھر جیسے ہی اس کا انتقال ہوا تو جو اس کے امیر تھے، اس کے سردار تھے، انہوں نے آپس سے مل کر بیٹھ کر مشورہ کیا تو کس کو ہم نیکسٹ جو ہے نا سرداری کے لیے اب منتخب کریں۔ تو انہوں نے جس کو منتخب کیا سرداری کے لیے، تو وہ تھا قطب الدین ایبک۔ اچھا، قطب الدین ایبک کو اس نے دین آگے آگے جو سرداری ان کو سردار بنایا۔ اب قطب الدین ایبک سے آگے جو ہے پوری جو ڈائنیسٹیز ہے، جو سلطنت ہے وہ آگے چلنا شروع ہو گئی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے آگے یہ 1206 سے لے کے 1290 تک سلیو ڈائنیسٹی، یعنی قطب الدین ایبک اور اس کے بعد سے اس کا خاندان۔ قطب الدین ایبک کی جو ڈائنیسٹی اس کو ختم کیا خلجیوں نے، اور خلجی یہ ہم ڈیٹیل اسٹڈی کریں گے، میں اوور ریویو دینے کے لیے پہلے بتا رہا ہوں کہ ہم آگے ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں ایک اسکیچ بن جائے۔ اچھا، خلجیوں کو ختم کر کے تغلق خاندان آیا۔ تغلق خاندان کو امیر تیمور لنگ آیا تھا یہاں پہ، جو اس کا جو چنگیز خان اور اس کی نسل کا تھا۔ اچھا، وہ جب یہاں پر آیا تو اس نے تغلق خاندان ختم کر دیا اور اس کی جگہ پہ سید خاندان کو بٹھا دیا اس نے، اور سید خاندان کو دین لودھی خاندان نے اوور تھرون کر دیا۔ ان کی حکومت کچھ عرصے تک چلی، اور لودھی خاندان کو آخر میں جو اس کا لودھی ابراہیم لودھی تھا اس کی لڑائی ہوئی، بابر جو بابر تھا زین الدین بابر، اس سے اس کی لڑائی ہوئی، دین مغلیہ سلطنت کا آگے آغاز ہو گیا۔ تو ہم اس کو یوں لیتے ہیں کہ 1206 سے لے کے باقاعدہ سلطنت کا آغاز ہوا، اور یہ 1857 تک، یعنی ہم اس کو انکلوڈ کریں، یہاں مغلیہ سلطنت کا وہ لکھا ہو تو نہیں ہے لیکن ہم اس کو انکلوڈ کر دیتے ہیں کہ 1206 سے لے کے 1857 تک یہ جتنے بھی آگے 6 صدیاں تھیں، اس میں جو یہاں پہ مسلمانوں کی دلی کے اندر سلطنت رہی اور وہ برقرار ہے۔ اس طرح اونچ نیچ آتی رہی ہو، کہیں پہ بغاوتیں، کہیں پہ کچھ، یہ ساری چیزیں چلتی رہی، سارے سلسلے چلتے رہے ہو، لیکن یہ اقتدار اس طرح آگے شفٹ ہوتا گیا۔ سب سے پہلے ہم سلیو ڈائنیسٹی اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ سلیو ڈائنیسٹی کو مملوک ڈائنیسٹی بھی کہا جاتا ہے۔ مملوک بیسیکلی ترکش ایک خاندان ہے، ایک نسل ہے، اس نسل سے تھا قطب الدین ایبک، تو اس لیے اس کو مملوک بھی کہا جاتا ہے، سلیو ڈائنیسٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا جو پہلا تھا وہ قطب الدین ایبک تھا، دین شمس الدین التمش تھا، ٹھیک ہے، پھر رضیہ سلطانہ، یہ بڑا ایک شاندار کریکٹر ہے، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ پھر بلبن، غیاث الدین بلبن کے بارے میں پڑھیں گے، اور ناصر الدین محمود، یہ دونوں کا ساتھ ساتھ ان کو ہم بھی اسٹڈی کریں گے۔ تو لیٹ سٹارٹ، ہم بڑھتے ہیں آگے قطب الدین ایبک کی طرف۔ جی
اچھا ان سلائڈس کے اندر نا میں نے ایک کام کیا کہ میں نے کوشش کی ہے کہ کسی بھی جو سلطان ہے اس کی پکچر جو ایک فکشنلی بنی ہوئی ان کو نہ لیا جائے. میں نے کوشش کی ہے کہ ان کے مزاروں کو لیا جائے اور یہ دکھایا جائے کہ ان کی اصل حقیقت ان کی یہ تھی. آخر میں یہیں پہ جو ہے نا یہ لوگ ہر انسان یہیں پہ آتا ہے. تو ہم لیٹ سٹارٹ کرتے ہیں. جی قطب الدین ایبک یہ 1206 سے لے کے 1210 تک یہ حکمران رہا 4 سال تک. سلیو تھا، غلام تھا اور سن ان لا تھا غوری کا. جو شہاب الدین غوری ہے اس کا سن ان لا تھا اور اس کا غلام تھا. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دی فاؤنڈر آف دی سلیو ڈائنیسٹی. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جب وہ شہاب الدین غوری مارے گیا تو انہوں نے دین اس کے جو داماد تھا اس کا جو غلام تھا اس کو سلطنت جو ٹرانسفر کر دی. جب انہوں نے اس کو سلطنت ٹرانسفر کی تو اس نے کیا کیا، ایبک فرسٹ شفٹ دس کیپٹل فرام غزنی ٹو لاہور. ایبک جو تھا قطب الدین ایبک اس نے جو اپنا ہیڈ کوارٹر تھا وہ غزنی سے لاہور شفٹ کر دیا. وہاں سے اس کو تھریٹ تھے سلطن نیشن، جو بھی سلطن نیشنز ہیں نا 4-5 ڈفرنٹ نا ڈائنیسٹیز چل رہی تھی تو وہ ان کو وہاں سے اس کو تھریٹ تھا. تو اس نے اپنی جو گورنمنٹ تھی اس کو پہلے ہیڈ کوارٹر اس کا غزنی سے لاہور شفٹ کیا اور دین لاہور سے وہ کہاں پہ آ گیا، وہ دلی میں شفٹ ہو گیا. یہ تضاد باتیں پائی جاتی ہیں کہ دلی میں جو دارالحکومت شفٹ ہوا یہ اس نے شفٹ کیا تھا یا اس کے بعد جو اس کا اگر نیکسٹ جو آئے گا اس نے شفٹ کیا. لیکن اس طرح ہوا تھا کہ پہلے غزنی میں تھا، غزنی سے لاہور میں آیا اور لاہور سے دلی میں آیا. اچھا اس کا جو ٹائٹل تھا وہ لکھ بخش کے نام سے اس کا ٹائٹل تھا. یہ ٹائٹل اس کا کیوں تھا؟ یہ ٹائٹل اس لیے تھا کہ یہ بڑا ہی رحم دل انسان تھا اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو معاف کر دیتا تھا بڑی بڑی غلطیوں کے اوپر بھی. تو اس لیے اس کا جو ٹائٹل تھا وہ لکھ بخش کے نام سے تھا. He also began the construction of Qutub Minar in the honor of famous Sufi saint خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. اب یہ چیزیں میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اسلام کو اور ان چیزوں کو دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے تو یہ ہم اس طرح ہم ساتھ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. اور میں نے کل ایک جو متھ کریٹ کی تھی کہ یہاں پہ اگر پرتھوی راج کی حکومت ہوتی، یہاں راجہ جے پال کی حکومت ہوتی تو کیا وہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان کو یہاں پہ رہنے دیتے؟ وہ کیا ان کو اسلام کی خدمت کرنے دیتے یا اسلام آگے پھیلانے دیتے؟ وہ قطعاً نہیں. وہ کبھی بھی یہ نہ چاہتے کہ یہاں پہ اسلام پھیلتا ہو. تو وہ جو یہ خاندان تھے اپنے لیے حکومت کر رہے تھے لیکن ان کے توسط سے جو یہاں پہ اسلام پھیل رہا تھا. اچھا اب یہ جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں یہ چشتیہ جو سلسلہ ہے اس سے ان کا تعلق ہے اور بہت ہی مشہور صوفی سینٹ ہیں، بہت مشہور صوفی بزرگ ہیں انڈیا میں ان کا مزار ہے. تو ان کے آنر میں انہوں نے جو قطب الدین تھا اس نے قطب مینار جو تھا وہ شروع کیا. اب بہت سارے لوگ نا اس سے پہلے ان کو شاید یہ لگا ہو کہ یہ جو قطب مینار جو آج بھی دلی میں ہے یہ شاید قطب الدین ایبک کے اس کے آنر میں تھا. ایسا نہیں ہے. یہ جو مزار تھا یہ جو صوفی سینٹ ہیں جو صوفی بزرگ ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یہ ان کے آنر میں اس نے تعمیر کروایا تھا. ہی ڈائیڈ ان 1210 ٹھیک ہے 1210 میں اس کا انتقال ہو گیا. پولو جس طرح آج پولو گیم ہے نا آج کی اس طرح کی گیم تھی اس دور میں. ایک گیم تھی پولو لائک گیم، وہ کھیلتے کھیلتے وہ کیا ہو گیا، مر گیا. اچھا اس کے بعد اس کا بیٹا تھا اس کا نام تھا آرام شاہ. یہ اس کا نام تھا یا اس کا آگے مطلب ٹائٹل تھا یہ آج تک اس کے بارے میں نہیں پتہ لگ سکا، لیکن اس کے بیٹے کے نام اس طرف جو تاریخ کتابوں میں ہے وہ آرام شاہ تھا. اچھا آرام شاہ کو اس کے بعد گورنمنٹ دی گئی لیکن وہ اتنا انکمپیٹنٹ تھا کہ اس سے سلطنت جو تھی وہ سنبھالی نہ گئی اور جگہ جگہ پہ جو اس کے خلاف بغاوتیں ہونا شروع ہو گئیں اور جو ریاست تھی وہ ہلنا شروع ہو گئی. دین جو سلطنت کے امیر تھے یا سلطنت کے جو بڑے تھے انہوں نے کیا کیا اس کی جگہ پہ اس کا جو نیکسٹ جو ابھی ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے التمش ٹھیک ہے تو اس کو لے کر آئے کہ اس کے بیٹے کو ہٹا دیا. تو یہ قطب الدین ایبک کے بارے میں تھا. اچھا جی التمش اس کی جو گورنمنٹ تھی یہ 1211 یعنی اس کے مرنے سے جب وہ 1210 سے مرا تو کچھ 9-10 مہینے تک تو اس کا بیٹا نے حکومت سنبھالی ہو. لیکن اس کے بعد التمش جو تھا یہ سلطنت پہ اس کو بٹھایا گیا اور یہ 1236 تک اس نے گورنمنٹ کیا. اب دیکھیں یہ بھی غلام تھا اینڈ سن ان لا آف ایبک. میں نے کہا نا آپ کو کہ یہ چیزیں آپ کو اب کانسٹنٹلی نظر آنا شروع ہو جائیں گی آگے، یا آپ دیکھیں گے کہ یہ اس طرح ہی ہو رہا تھا کہ غلام تھے یا ان کے داماد تھے تو وہ انہیں کو سلطنت ٹرانسفر ہو رہی تھی. کیونکہ بیٹے جو ان کے ہوتے تھے وہ اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہوتے تھے یا ہوتے ہی نہیں تھے. ہوتے تھے اگر اولاد ان کی ہوتی تھی یا وہ اتنے کمپیٹنٹ ہی نہیں ہوتے تھے کہ اتنی بڑی سلطنت کو. سلطنت تو
مطلب چلاتے رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں نا تو اٹومن امپائر جو عثمانی امپائر ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے شہزادے بھی حکومت چلاتے رہے ہیں, لیکن ان کو اتنا بڑا تھریٹ نہیں تھا. یہاں پر یہ جو یہ دور ہے نا اس میں بہت بڑے تھریٹس تھے. ایک طرف جو تتاری ہیں چنگیز خان کی صورت میں, دوسری جانب جو ہے پتہ نہیں کون کون سی 4 5 6 ڈائناسٹیز تھیں. تو اتنے جو آس پاس سراؤنڈنگ سچویشن تھی اس کے ہوتے ہوئے تو اتنا انکمپیٹنٹ یا اتنا وہ ناتجربہ کار جو شہزادے تھے حکومت نہیں کر سکتے تھے. تو پھر جو سلطنت کے بڑے ہوتے تھے پھر وہ یہی فیصلہ کرتے تھے کہ اس کو ہم اس طرح جو کمپیٹنٹ بندہ ہے اس کو ہم ٹرانسفر کر دیں. اور پھر یہی ہوا, جو التمش تھے ان کو یہ سلطنت جو ٹرانسفر کر دی گئی. التمش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب دیکھیں قطب الدین ایبک صرف 4 سال حکومت کی اس نے, تو اس نے کوئی تقریباً 21 22 سال حکومت کی تھی. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی واز دی ریئل فاؤنڈر آف دی دلی سلطنت. مطلب کہ فاؤنڈر تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو وہ شہاب الدین غوری یا ایبک ہی تھے, لیکن ریئل فاؤنڈر مین کہ اس نے کچھ اصلاحات کی تھیں اور اس نے سلطنت کو بچایا تھا. کس سے بچایا تھا وہ ہم دیکھتے ہیں. اچھا, اب دیکھیں یہ ٹائم لائن اب ساتھ ساتھ آپ نوٹ کیجئے گا. یہ وہ ٹائم لائن ہے, یہ 13ویں صدی سوری ہے, 13ویں صدی کے بگننگ سارا وہ ٹائم لائن ہے جب چنگیز خان جو تھا وہ منگولیا کے اندر اس کا جو ہے نا اس کا رائز ہو رہا تھا. اور منگول جو تھا اس کے چنگیز خان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے, آپ نے بلکہ اب تو ارطغرل ڈرامہ دیکھ کے آپ کو اور اچھی طریقے سے اندازہ ہو چکا ہوگا, یا اس کے بارے اگر نہیں بھی دیکھا ڈرامہ آپ نے تو ایٹ لیسٹ آپ نے تتاریوں کے بارے میں منگولوں کے بارے میں سنا ضرور ہوگا, تو اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. تو یہ وہ دور تھا چنگیز خان جو تھا وہ آس پاس علاقوں پہ حملے کر رہا تھا, ان کو اپنے زیر تسلط لے کر آ رہا تھا. سینٹرل ایشیا میں ایک اسٹیٹ تھی اور خوارزمی اسٹیٹس, خوارزمی ڈائناسٹی تھی اور مسلمان ڈائناسٹی تھی. وہ اس کا ایک بادشاہ تھا سید جلال الدین نہیں سوری سید نہیں جلال الدین خوازمی ہے, سوری سید نہیں تھا وہ, جلال الدین خوازمی جو تھا وہ سلطنت وہاں پہ حکومت کر رہا تھا. اس کی کئی انگریز جو چنگیز خان تھا اس سے اس کی ٹھسل ہو گئی. یہ 1221 کی بات ہے. اب جلال الدین خوازمی جو تھا وہ بھاگ کر یہاں پر آیا, دلی میں آیا, مطلب یہ انڈیا آیا, اور یہاں پہ اس نے آ کے شیلٹر پناہ لینے کی کوشش کی التمش کے پاس. تو اس نے التمش مجھے چنگیز خان سے بچائے. اس نے سوچا ہوگا کہ شاید یہ مسلمان ہے, میں بھی مسلمان ہوں, تو اس میں آ کر تو یہ سوچا کیا, بلکہ اسے ہی پتہ ہوگا کہ پاور پالیٹکس کے اندر یہ چیزیں نہیں چلتی ہیں. خیر اس نے ریفیوز کر دیا التمش نے, جو سلطان تھا دلی سلطنت کا. اس نے کہا کہ میں آپ کو یہاں پہ ٹھہرا نہیں سکتا, کیونکہ اسے تھریٹس تھا کہ اگر میں اس کو یہاں پہ ٹھہراؤں گا تو کیا ہوگا پھر. چنگیز خان جو ابھی تک یہاں پر نہیں آیا تو وہ اپنے دشمن کو مارنے تو ضرور یہاں پر آئے گا. اگر اس نے 50 سال بعد آنا ہے یا 20 سال بعد آنا ہے تو بجائے اس کے 20 سال آنے کے میں تب تک انہیں مضبوط کروں, یہ پہلے آ جائے گا. تو اس نے اس کو ریفیوز کر دیا. اس نے کہا کہ میں آپ کو یہاں پہ پناہ نہیں دے سکتا. دین یہ آگے نیکسٹ میں آپ کو نا خوازمی کے بارے میں, کیونکہ مجھے ذاتی طور پہ بڑا ایک وہ نا جذباتی سی فیلنگ ہے اس بندے کے ساتھ, میں آپ کو بتاؤں گا کیوں. وہ نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں, ابھی ہم اسی پہ رہتے ہیں. اچھا, ہی انٹروڈیوس دی سلور ٹانکا اینڈ کوپر جٹال. یہ جو تھے نا جو سکے تھے اس ٹائم جو سلور کا ایک سکہ جاری کیا اس کو ٹانکا کہا جاتا تھا, اور کاپر کا ایک جاری کیا اس کو جٹال کہا جاتا تھا. یہ اس کے دور میں کام ہوئے. He set up an official nobility of slaves known as چلا چلا گانی کے نام سے اس نے ایک official nobility شروع کی slaves کی. اچھا, اس کے اندر یوں ہوتا تھا, میں آپ کو ایک چلا گانی گروپ آف 40 پیپلز اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اب دیکھیں سلیوز ہی سلیوز ہر طرف تھے. اہم عہدوں پہ سلیوز, کمانڈر سلیو, وزارتوں پہ سلیوز, ہر طرف جو غلام تھے وہ. اچھا, غلاموں کو نا ساتھ رکھنے کی سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم ان پہ احسان کر رہے ہیں, ان کو اتنا وہ کمپیٹنٹ بنا رہے ہیں, تو کل کو جب ہمارے مشکل وقت آئے گا تو یہ ہمارا ساتھ دیں گے. روتا بھی ایسا تھا, وہ ساتھ دیتے تھے, لیکن جیسے ہی وہ کمزور ہوتا تھا وہ تو اس کے ساتھ وہ چھوڑ دیتے تھے, بلکہ اس اقتدار پہ خود ہی قبضہ کر لیتے تھے. تو یہ اس چیز اس دور کے اندر نا یہ چیزیں جو ڈیموگرافیکل اسٹرکچر تھا اس طرح کا تھا. اچھا, ہم رہتے ہیں ایک گروپ آف 40 پیپلز. اس میں یہ ایک قسم کی کابینہ, جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں نا کابینہ, ہمارے پی ایم صاحب ہیں عمران خان صاحب, ان کی کابینہ ہے, وہ آج جو منگل کو اس کا اجلاس بلاتے ہیں, 40 سے 50 باری برکم لوگ ہیں, سنبھالے نہیں جاتے ہم سے. تو اس نے بھی اس طرح کے کوئی 40 جو سلیوز تھے ان کا ایک گروپ اس نے تشکیل دیا, اور
ان 40 لوگوں سے وہ مشورہ لیتا تھا، ان کے پاس وزارتیں تھیں، اور اس وقت یوں سمجھ لیں کہ جو تھنک ٹینک تھا نا سلطنت کا، وہ یہ لوگ تھے۔ یہ اتنے پاورفل ہو چکے تھے بعد میں آنے والے دور کے اندر، کہ سلطنت کو گرانے میں اور ہٹانے میں، نئے سردار کو لگانے میں ان لوگوں کا بڑی کلیدی کردار رہا۔ تو یہ اتنا امپورٹنٹ تھا، تو یہ اس نے پہلی دفعہ یہ اس نے کام شروع کیا تھا۔ ہی ڈائڈ ان 1236۔ یہ اچھا سوری میں واپس بھی جاتا ہوں، یہ چلا گانے کی جو سلسلہ تھا اس نے شروع کیوں کیا تھا، یہ چیز بتا تو اس کے مائنڈ سیٹ کو بتاتی ہے کہ وہ اتھارٹیرین نہیں تھا، وہ بلکہ ڈیموکریسی پہ یقین، ایک قسم کی ایسی ڈیموکریسی تھی جس کے اندر صلاح مشورے کے ساتھ وہ چلتا تھا، تو یہ چیز کے بارے میں بتاتی ہے۔ خیر التمش جو صاحب تھے وہ 1236 کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، تو اب جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے اس کے جو 2 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی رضیہ سلطانہ، تو اب یہ ان کے درمیان آپس میں نا بڑی ایک وہ ٹھسل چلی آپس میں، ان کے درمیان سلطنت کے لیے، اقتدار کے لیے چیز آپ آگے وہ چلی، تو وہ ہم نیکسٹ اسٹڈی کرتے ہیں، بٹ اس سے پہلے ہم یہ جو یہاں میں نے ذکر کیا تھا جلال الدین خوازم شاہ کا ذکر کیا، سر میں نے کہا تھا کہ مجھے ذاتی طور پہ رنج ہے، ذاتی طور پہ وہ ہے، اور یہ دیکھیں آپ تلاجہ فورٹ، روینز آف تلاجہ فورٹ، یہ سون ویلی میں نا ایک قلعہ ہے جس کے مطلب قلعے کی یوں سمجھے کہ ریمیننگز ہیں۔ جب جلال الدین بھاگا تھا تو اس نے وہ دریائے سندھ کو اٹک کے قریب سے پاس کیا، اور وہ بھاگتا بھاگتا سون ویلی جو ہماری آج کی سون ویلی ہے وہاں پر وہ چلا گیا، اور وہاں پہ جا کے اس نے کچھ عرصہ تک وہ وہاں پر رہا، اس نے تلاجہ فورٹ بلڈ کیا، واپس آرمی اپنی بلڈ کی، اپنے لوگ بلڈ کو کھڑا کیا، دین وہ یہاں سے دوبارہ چنگیز خان سے حملہ کرنے کے لیے گیا لیکن شکست کھا گیا۔ تو یہ تھوڑا سا یہ تھا، یہ میں تو یہاں پر نہیں جا سکا تلاجہ فورٹ کے اس حصے پہ، لیکن اس کا جو دوسرا پارٹ ہے وہاں پر میں گیا تھا، اور اس طرح کی نا چیزیں جو ہماری سون ویلی ہے اس کے اندر، آپ سون ویلی ہماری نا اگر کسی آپ شاید کسی لوگوں نے وہاں پہ گئے ہوں، وہاں پہ وزٹ کیا ہو، بری پڑی ہوئی ہے سون ویلی، کیونکہ دیکھیں ہندوازم کا آغاز یہاں سے تھا، بدھ مت کا آغاز یہاں سے تھا، تو اس کے اندر آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایک پراسرار سی وہ فیلنگس وہاں سے ملتی ہیں، آپ کو ہائکنگ کرنے کے لیے آپ چاہیں، یہ جو فیمس جگہ ہیں وہاں پر نہیں جہاں پہ پبلک جاتی ہے، ویلی کے اندر پہاڑوں میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایک بڑا وہ چیز اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی وہاں بہت ساری ہوں۔ تو یہ خوازم کی شاہ کی کہانی تھی۔ اچھا، یہ جو خوازمی تھے، اب دیکھیں اگر اس وقت التمش جو تھا وہ اگر اطاعت کر لیتا تو چنگیز خان کو شکست دینا اتنا مشکل نہیں تھا۔ اس جو وہ تھے ترکش نسل کے جو لوگ تھے، جو اغوز خان کی نسل کے، اور آگے جو ان کی آگے اوٹومان امپائر جس سے شروع ہوئی ہو، انہوں نے بھی تو ان کو وہ کیا، ٹھیک ہے تھوڑا سا وہ دکھانا پڑتا، تھوڑی سی کرج دکھانی پڑتی ہے، ہمت دکھانی پڑتی ہے، تو روک سکتے تھے وہ، لیکن اس وقت دیکھیں عباسی سلطنت کو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، سلجوقوں کو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، فاطمیون کو ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، مطلب جہاں جہاں بھی مسلم امپائرز تھیں ان کو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، مینلی مڈل ایسٹ کے اندر، سینٹرل ایشیا کے اندر، افغانستان، یہ خراسان، یہ سارے علاقے کو۔ تو یہ تھوڑا سا بچا تھا جو انڈیا تھا، یہ چنگیز خان یا اس کے جو آگے قبلائی خان یہ وہ ان سے وہ بچ گیا تھا، لیکن کچھ 50-60 سال کے بعد امیر تیمور لنگ یہاں پر آیا تھا تو اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ ہی دیا، بس جس چیز سے وہ بچ رہے تھے وہ بعد میں ہو ہی گئی ہو، وہ آگے ہم اسٹڈی کریں گے اس کے بارے میں ہم، لیکن اگر تھوڑی اس وقت کرج دکھاتے دو سلطنت کے، التمش عظیمش مطلب ایک بہت گریٹ کمانڈر تھا، اور جلال الدین خوازمی تو اس سے بھی زبردست کمانڈر تھا، کہ مطلب چنگیز خان نے اسے کہا تھا کہ تم ہتھیار ڈال دو، بج گزاری میں آ جاؤ، اس نے کہا نہیں میں کیوں تمہاری اس میں آؤں، میں نے تو جو عباسی سلطنت اس کو حکم نہیں مانا، جو مسلمان ہیں تو تم کون ہوتے ہو، میں تمہاری کیوں سلطنت کو قبول کروں گا، تو یہ ان کے آپس میں یہ ہوئی تھی، یہ وہی خوازمی تھے، ایسے ہی چنگیز خان سے شکست کھانے کے بعد وہ تو مر گیا تھا جلال الدین خوازمی، لیکن اس کے ماننے والے جو تھے یہ بعد میں وہاں سے بھاگ کر اور مڈل ایسٹ کے اندر گئے، وہاں پہ جا کے انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو، یہ صلیبی جنگیں تھیں وہاں پہ جوائن کیا تھا انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو، اور کہا جاتا ہے کہ یہ خوازمی تھے جن کی مطلب سب سے جو ایک ہوتا ہے نا کہ ہر اول دستہ ایک اس وقت فوجوں کے اندر، تو خوازمی صلاح الدین ایوبی جو تھے اور فاتح جو بیت المقدس ہیں، یروشلم ہیں، ان کی فوج کا جو فرنٹ دستہ ہے وہ یہ خوازمی تھے، میں بتانے کے واسطے اتنے دلیر لوگ تھے۔ خیر یہ ہماری تاریخ کیسا ہے، اور یہ
پاکستان کی تاریخ یا اس تاریخ سے اس کا کوئی لنک نہیں بنتا ہے، بس وہ ٹچ آیا تھا تو میں نے، لیکن میرا یہ اپنا پرسنل انٹرسٹ تھا اور بتانا آپ کو میرا وہ دل کے کہ آپ کو بتاؤں، اس لیے ہم اسٹڈی کیا. خیر یہ واپس التمش اس کی ڈیتھ ہو گئی، دین وہ جب مرا تو آگے کیا ہوا وہ دیکھتے ہیں ہم. رضیہ سلطانہ، آج کا پاکستان، آپ چلے جائیں 20 سال پہلے 30 سال پہلے، بے نظیر بھٹو صاحبہ، میرا ذاتی اختلاف بھی ان سے، آپ کا بھی ہوگا، کسی اور کا بھی اختلاف ہوگا، ہم اس چیز پہ نہیں جاتے، ان کی پارٹی سے ان کے نیریٹو سے ہوگا اختلاف، ذاتی طور پہ بھی اختلاف ہوگا، بٹ جو ہم چیز ذکر سے کر رہے ہیں ایز اے وومن، ہمارا جو شدت پسند مذہبی حلقہ ہے، کتنا ان کے اوپر اس کو تھریٹ، اس کو مطلب ان کو نا ہٹ کیا، ایسی ایسی باتیں ان کی ذات کے بارے میں کی گئی ہوں کہ انسان اب آج ایون آج بھی کی جاتی ہیں، لیکن اس دور کا ایسی باتیں کہ مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے، مطلب ایک وہ اس کے نارمل یا سویلائز اس کے اندر وہ چیز نہیں آتی ہے. تو یہ آپ دیکھیں، پھر آپ چلی جائیں، مطلب اس دور کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہم خواتین کی پرائم منسٹرشپ یا خواتین کی لیڈرشپ کو ہم تسلیم کرنے پہ آمادہ نہیں ہیں. یہ کون صدی ہیں؟ 21ویں صدی ہیں، یا یہ 20ویں صدی کا جو بینظیر کا دور تھا، 20 صدی کا آخری دور. آپ چلے جائیں 13ویں صدی میں، تو جب رضیہ سلطانہ التمش جب فوت ہوا تو اس نے رضیہ سلطانہ کو اپنا وہ نائب وہ بنا دیا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ جو میرے دونوں بیٹے ہیں، بیرام شاہ اس کا ایک نام تھا بیٹے کا، ایک اور تھا، وہ دونوں اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہیں جو سلطنت کو کھڑا کر سکیں. تو رضیہ سلطانہ شروع سے ایک نا ایک جنگجو کی طرح اس نے پرورش پائی تھی، تو وہ اس کے ساتھ مطلب ہر جگہ پہ جاتی تھی، ایون اسٹیٹ افیئر کے اندر، گورنمنٹ افیئر کے اندر پارٹ لے رہی تھی، انٹرسٹ لے رہی تھی وہ. تو اس نے اس کو اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا، تو اس نے اس کو شفٹ کر دی گورنمنٹ. بٹ کیا ہوا، جس طرح آج لوگ نہیں مانتے ہو، تو یہ تو ہم بات کر رہے ہیں 13ویں صدی کی ہو، یعنی آج سے 7 صدی پہلے لوگ کیسے مانیں گے؟ ٹھیک ہے، تو وہی ہوا جب وہ اس نے اپنی مطلب جب مرا اور رضیہ سلطانہ جب آپ اس میں آئی ہو، تو لوگ اس کے جو امیر تھے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اس کے جو عمرات تھے یا وہ 40 وہ جو لوگوں کا گروپ تھا، اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ ہم آپ کو نہیں مانتے. انہوں نے کیا کیا کہ اس رکن الدین فیروز شاہ، اس کا جو بھائی تھا ایک، اس کو لے آئے اس کے اوپر. لیکن بعد میں کیا ہوا کہ رکن الدین فیروز شاہ وہ بھی مر گیا. جب وہ مرا تو اس کی جگہ پہ رضیہ سلطانہ، کیونکہ اب دیکھیں ہوتا ہے ایسے نا کہ ایک بندے کو آپ لے کر آئیں، ٹھیک ہے، اور وہ مر جائے، اور جو اصل اقدار کوئی اور ہو پیچھے بیٹھا ہو، تو وہ پھر اپنے نا اس کے ویٹ کر ہوتا ہے کہ یہ کہیں سے آگے پیچھے سی کمزوری نظر آئے تو میں فوراً سے وہ لوں. ایسے ہی ہوا، عمرا لے کر آئے رکن الدین کو، فیروز شاہ کو، ٹھیک ہے. وہ جیسے ہی مرا تو رضیہ سلطانہ سامنے آ گئی. رضیہ سلطان بیسیکلی اس کا نام تھا، سلطانہ بعد میں سے شروع ہوا، پھر اس کو کہنا شروع ہو گئے لوگ. تو خیر جیسے ہی یہ آئی تو اس نے سب سے پہلے تو اپنا جو فیمیل ڈریس تھا اس کو اتار پھینکا، اور جو ایک جنگجو کی طرح کہ وہ جو ڈریس اور وہ قبا جو اوپر پہنتے ہیں، مطلب جو سردار کی طرح، یا وہ جو چیزیں، اس مطلب اپنا جو پورا ڈریس تھا اس نے ایک سلطان کی طرح بننا شروع کر دیا. لیکن وہ جتنی مرضی کوشش کرتی، سلطان بے شک وہ بننے کی کوشش کرتی، لیکن لوگ تو اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے. تو وہی مطلب اور لوگوں کا مائنڈ سیٹ آج بھی ایون یہی ہے کہ خواتین کمزور ہیں، خواتین اتنی ڈٹرمنٹ نہیں ہیں. تو اس دور کے اندر بھی یہ چیز چلتی آ رہی تھی، تو لوگوں نے پھر بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ایون اس نے اپنا حلیہ طویل کر لیا. پھر دن کیا ہوا، وہ یوں کہ رضیہ سلطانہ نے اپنا ایک غلام تھا، اب دیکھیں اس نے اپنے غلام کو اپوائنٹ کیا. اس نے اپنے غلام کو سپہ سالاری سونپ دی. اس کا نام تھا جمال الدین یاقوت، ٹھیک ہے. امیر اخور، یعنی امیر خور کہتے تھے اس وقت کے سپہ سالار کو. جمال الدین یاقوت کو اس نے امیر خور یعنی سپہ سالار نامزد کر دیا. اب جب اس نے ایک غلام کو اس طرح اپوائنٹ کیا تو اس کے جو آس پاس حلقے کے لوگ یا جو امیر عمراء کا طبقہ، سرداروں کا جو طبقہ تھا، وہ بڑے جیلسی فیل کرتے تھے اس سے. جو یاقوت تھا، جمال الدین یاقوت جو تھا، اچھا وہ ان کا بار، اچھا رضیہ سلطانہ جو تھی وہ اس سے شادی بھی کرنا چاہ رہی تھی، یہ بھی ایک فیکٹ ہے. اچھا اب ہوا یوں کہ جو رضیہ سلطانہ تھی وہ کہیں پہ جا رہی تھی، تو اس جو سرہند کا ایک گورنر تھا، اس کا نام تھا اختیار الدین التونیہ، ٹھیک ہے.
اس نے بغاوت شروع کر دی، ٹھیک ہے، اور اس نے جیسی بغاوت کی تو رضیہ سلطانہ نے اس کو اس کی بغاوت کو کچلنے کے لیے وہ گئی سرہند میں. اس نے پہلے اپوائنٹ، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں یہ بات، اس نے جمال الدین یاقوت کو اپنا سپاسلار نامزد کیا. جیسے ہی اس نے نامزد کیا تو سرہند کا جو گورنر تھا، سرہند ایک علاقے کا نام ہے، سرہند کا گورنر اختیار الدین التونیا جو تھا اس نے بغاوت کر دی. جو رضیہ سلطانہ اس کے بغاوت کو کچلنے کے لیے اس کی طرف گئی، اس کو مارنے کے لیے گئی، لیکن یاقوت جو تھا وہ وہاں پہ اس کا مرڈر ہو گیا، اور جو رضیہ تھی وہ گرفتار ہو گئی. ٹھیک ہے، رضیہ سلطانہ جیسی گرفتار ہوئی تو اب اس نے بچنے کے لیے وہی گورنر جس نے اس کے خلاف بغاوت کی تھی اور اس کے سپاسلار کو جس سے وہ شادی کرنا چاہتی یاقوت ہو، اس، ٹھیک ہے، اس نے اس کو آفر کیا التونیا کو، اختیار الدین التونیا کو، کہ اگر تم مجھے چھوڑ دیتے ہو، ٹھیک ہے، تم تب کہ میں تم سے شادی کروں گی اور ہم دونوں مل کے سلطنت کریں گے. اب وہ بھی راضی ہو گیا، اس بات پہ رضامند ہو گیا. لیکن جیسے ہی وہ دوبارہ کیپٹل کی طرف آ رہے تھے تو کتھیال کا علاقہ ہے ایک، ٹھیک ہے، وہاں پہ جو رضیہ سلطانہ ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کو مار دیا گیا. مارا کس نے؟ وہی جو 40 جو لوگ کا گروپ تھا، وہی عمراء جو تھے، وہی جو سردار تھے سلطنت کے، انہوں نے رضیہ سلطانہ کو مار دیا. یعنی کسی صورت پہ بھی رضیہ سلطانہ کو اپنے سردار کے طور پہ، اپنے سلطان کے طور پہ وہ پسند ہی نہیں کرتے تھے. اچھا، 1240 کے اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ 4 سال تک رہی. اب دیکھیں فرسٹ فیمل رولر آف انڈیا، یہ آپ اس کا مزار دیکھیں، اور یہ آپ اس کا التمش کا مزار دیکھیں، اور قطب الدین ایبک کا مزار بھی آپ گوگل سے سرچ کیجیے گا، آپ یہ دیکھیے گا. اور میں تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں، غیاث الدین بلبن کا مزار، ٹھیک ہے، جلال الدین فیروز خلجی کا مزار، علاء الدین خلجی کا مزار، یہ سارے میل ہیں. ان میلز کے مزار دیکھیں اور آپ ایک فیمیل کے مزار دیکھیں، کتنی صدیاں گزر چکی ہیں. آج بھی انگریز آئے، مغل آئے، مغل آئے، پھر انگریز آئے، ابھی ایون بھارتی گورنمنٹ جو اپنے آپ کو سیکولر گورنمنٹ کہتی ہے، اتنے اوپن گورنمنٹ کہتی ہے، لیکن جو رضیہ سلطانہ کا مزار ہے آج بھی اس طرح جدید فٹ پرنٹس کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکا. معذرت کے ساتھ مجھے ان خواتین سے بھی، وہ جو ہماری کچھ خواتین این جی اوز انٹرنیشنل سطح کے اوپر کام کر رہی ہیں، جو خواتین کی پاور پہ بات کرتی ہیں، ایون انہوں نے بھی آج تک یہ ریکویسٹ نہیں کی گورنمنٹ آف انڈیا سے کہ آپ مہربانی کریں اس کو ایک مزار کو جدید فٹ پرنٹس پہ یا ایک مزار کے طور پہ کھڑا بھی کر دیں. وہ ایک ایسی گھر ہے، گھر کے اندر بس باہر ایک پولیس والا گارڈ کھڑا ہوا ہے، لوگ آتے ہیں، گارڈ 40-50 ہزار پیسے ٹکٹ لے لیتا ہے، اور بس وہ لوگ آتے ہیں گھومتے. کوئی ایک یار ایک وہ ایک اس کی ایک لیگیسی تھی، اس دور کے اندر اپنا وہ منوایا. وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، ایک الگ میٹر ہے، لیکن اس نے ایٹ لیسٹ کوشش کی تھی. تو لوگ آج بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ فیکٹ ہے ایک، شاید آپ لوگ کو اس چیز کا اندازہ نہ ہو، بٹ خیر ہم آگے چلتے ہیں. غیاث الدین بلبن، اچھا جی، اب جیسی رضیہ سلطانہ کی ڈیتھ ہوئی ہو تو رضیہ سلطانہ کی ڈیتھ کے بعد اس کا جو بھائی، آپ دیکھیں، آپ 1240 میں اس کی ڈیتھ ہوئی نا، 1236 سے 1240 تک یہ حکمران رہی. اب غیاث الدین بلبن کا آپ دیکھیں تو یہ 1266 اور 1287. اب آپ لوگ کہیں گے کہ یہ 1240 اور یہ 1266 درمیان کے جو 26 سال کا ٹائم لائن بنتی ہے، کیا ہوا؟ اس میں یوں ہوا کہ رضیہ سلطانہ کا پہلے جو بھائی تھا بیرام شاہ، اس نے حکومت کی تھوڑے عرصے تک، ٹھیک ہے. بیرام شاہ کے بعد، اچھا، یہ بیرام کی برادری نا، آج بھی اٹک کا جو علاقہ ہے نا، اٹک قلعے کے ساتھ بیرام کی برادری، جہاں سے اپنے لیے برادری بنوائی تھی، موجود ہے اس کی یادگار کے طور پہ. اور اچھا، بیرام کے بعد رضیہ سلطانہ کا وہ بھائی جو اس سے پہلے سرداروں نے کھڑا کیا تھا، جو رکن الدین تھا، ٹھیک ہے، اس کا ایک بیٹا تھا، ان کو اپوائنٹ کیا. خیر اس کو بھی ہٹا دیا گیا، اور پھر آپ سزار آپ سے لڑتے رہے، اس طرح یہ آپ سے چلتا رہا، سلسلہ سارا چلتا رہا. آخر کار غیاث الدین بلبن جو تھا یہ بھی غلام تھا، اس نے سرداری لیڈرشپ سنبھالی 26 سال کی خانہ جنگی کے بعد، سول وار کے بعد یہ ایک گورنمنٹ اس نے سنبھالی. اور کہا جاتا ہے کہ التمش کے بعد، یا ایون التمش سے بھی بہتر جس نے پرفارم کیا وہ غیاث الدین بلبن تھا. اب یہ 2.5 منٹ رہ چکے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں اس کے اندر ہم کور اپ کر سکیں، ادروائز ہم نیکسٹ میٹنگ میں پھر یہ کریں گے. اچھا جی، اب دیکھیں غیاث الدین بلبن جو تھے پرشین نسل سے تھا، اور اس سے پرشین کی جو تھی نا، وہاں کی رسم، وہاں کی کسٹمز اسے وہ پسند تھیں. ہی انٹروڈیوس دی
सेलिब्रेशन ऑफ पर्शियन न्यू ईयर नौरोज़ इन इंडिया। पहली दफ़ा जो नौरोज़ को जो नौरोज़ के बारे में आपको पता ही होगा, पर्शियन न्यू ईयर साल का जो पर्शियन का जो नया साल होता है उसको मनाया जाता है। इवन आज भी पाकिस्तान के अंदर मनाया जाता है, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान के अंदर हो। तो पहली दफ़ा ये उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। सेकंड जो उसने चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, वो आज आप देखते हैं ड्रामास के अंदर ज़िल्ले इलाही, और फिर ज़िल्ले इलाही से पेश किया जाता है, सजदा किया जाता है उसको, उसको बोसा, उसके हाथ में बोसा किया जाता है। ये पर्शियन बेसिकली ना वो रस्म्स थी। तो गयासुद्दीन बलबन ने ये जो रस्में थी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई हैं। उसके दौर के अंदर अमीर खुसरो और आमिर हसन वर फेमस कोर्ट पोइट ऑफ गयासुद्दीन बलबन। तो उसका जो दरबार था, उसके जो मशहूर जो शुरा हैं उस वक्त के, अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि वो उर्दू के पहले, मतलब यूँ कह लें कि लिखारी हैं अमीर खुसरो। इन्होंने सिर्फ उर्दू में नहीं लिखा था, इन्होंने पर्शियन के अंदर भी लिखा था, इन्होंने अरबी के अंदर भी लिखा था। बट उस दौर में जो पहली दफ़ा लिखा उर्दू में जिस बंदे ने, तो वो कौन था? वो अमीर खुसरो था। और ये किसके दरबार से था? ये गयासुद्दीन बलबन के मज़ार से था। तो अभी लेस देन 1 मिनट रह गया। अब नेक्स्ट जो लेक्चर उसके अंदर हम, क्योंकि आगे आने वाली जो बातें हैं वो ऐसे में बताऊँगा तो रिलेट नहीं होंगी। नेक्स्ट मीटिंग में हम वो चीज़ें फिर अगली चीज़ें डिस्कस करें।